تو پھر کیا رہا؟ اسلام کس پر بیس کرتا ہے؟ وحی پر۔ بھائی رسول اللہ پر وحی آئی تو احکام آئے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو، شرک کرو شرک نہیں کرو، شرک کرے گا تو کیا ہوگا، شرک نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ یہ سارے احکام جو حضور علیہ السلام پر آئے کس طرح ہیں؟ وحی سے۔ جب وحی ڈاؤٹ فل ہو جائے تو مجھے بتائیے پھر رہتا کیا؟ پورا دین مشکوک ہو جاتا، رسول اللہ کی رسالت مشکوک ہو جاتی، اسلام پورا مشکوک ہو جاتا ہے الیاذ باللہ تعالی، اور اس طرح کے ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے۔ کیا لکھتے ہیں علامہ سعیدی؟ اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی حرمت سے بڑھ کر مجھے کسی کی حرمت عزیز نہیں، میرے لیے سب سے بڑھ کر عزت اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول، اس کے علاوہ کسی عام آدمی کی عزت، اس کی حرمت، اس کی محبت میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے غالب نہیں ہے۔ میں نے جو یہ کوشش کی ہے وہ صرف اور صرف مقام رسول کے تحفظ کی خاطر کی ہے۔ اے اللہ اس کوشش کو قبول فرما، اس کو مصنف کے لیے توشہ آخرت اور مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بنا، مصنف کو بیش از بیش خدمت دین کی توفیق دے اور اس کا ایمان پر خاتمہ فرما اور دین کی نعمتیں اور سعادتیں اس کا مقدر فرما۔ یہ علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ غلام رسول سعیدی جب اس آیت کی تفسیر انہوں نے کی اور اس موضوع پر پورا رد لکھا انہوں نے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی ورس نمبر 49 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے حبیب فرما دیجئے اے لوگوں، انما انا لکم، بے شک میں ہوں تمہارے لیے، نذیر مبین، کھلم کھلا ڈر سنانے والا، باخبر کرنے والا، آگاہ کرنے والا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرے، فرمایا لہم مغفرۃ، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہترین روزی ہے۔ رزق کریم کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے، صرف اس سے مراد مال و دولت نہیں ہوتا، بلکہ بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فیضیاب ہو جانا ہے، دنیا آخرت کی خیر کا مل جانا بھی رزق کریم سے مراد ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے ایک تو بخشش ہے اللہ کی طرف سے، ورزق کریم، اور نیک اور پاکیزہ اور معطر اللہ نے رزق اور روزی کا انتظام ان کے لیے کیا ہوا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، سعوا اسی سے نکلا سعی، وہ جو عمرے میں کرتے ہیں، سعی مانے کوشش کرنا، سعوا کوشش کرنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں، کس بات کی کوشش کرتے ہیں؟ معاجزین، اس خیال کے ساتھ کہ ہمیں عاجز کر دیں۔ مراد یہ کہ قرآن کریم کی آیتوں میں کچھ اس طرح کے ڈاؤٹس نکالیں، اس طرح کی باتیں پیدا کریں کہ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ قرآن کی آیتوں کو رد کر دیں کہ کلام خدا کا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو قرآن کی آیتوں کے بارے میں اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلائیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اولئک اصحاب الجحیم، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اصحاب الجحیم ہیں، جہنم والے ہیں۔ اب جو آگے کی آیت آ رہی ہے، یہ بہت اہم آیت ہے اور مشکل آیت ہے قرآن کریم کی، اور یہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ جو ہم اب آیت پڑھنے لگے ہیں، آیت نمبر 52 سورہ حج کی، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایتھسٹ ہیں، جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یا اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، یا جو مستشرقین ہیں، مستشرقین کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں اورینٹلسٹک، یعنی کہ وہ لوگ جو ہوں یورپ کے، ہوں انگریز، ہوں گورے، لیکن وہ عربی میں یا اردو میں یا پرشین میں اتنی کمانڈ حاصل کر لیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں، ان کے ٹریڈیشن کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں انہیں خوب آگاہی ہو،
قرآن کی عربی اس طرح پڑھنا آتی ہے انہیں کہ اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن ان کے لیے مشکل نہ ہو، ان کو کہتے ہیں مستشرقین، لیکن ان کا پورا ایجنڈا یہ ہو کہ وہ اسلام کے خلاف اسلام کو جان کر لکھیں۔ تو بہت سارے مستشرقین نے بھی اس آیت کو کوٹ کیا ہے، اور ایک بڑا مشہور نام گزرا ہے ایک بندے کا جس نے اسلام کے خلاف لکھا، اور اس نے کافی مغلظات اپنی کتاب میں لکھے ہیں، جس کا نام ہے سلمان رشدی۔ سلمان رشدی اس نے ایک کتاب لکھی سیٹینک ورسز کے نام سے، معاذ اللہ، شیطانی آیتیں اس طرح، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اس نے بھی اپنی پوری کتاب کا اور اپنے پورے مطلب یہ کہ موقف کا، پرسپیکٹو کا جو بنیاد بنایا وہ اس آیت کو بنایا۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اس آیت کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا یا اس کی تفسیر اس طرح کرنا، اور یقیناً چاہے وہ سلمان رشدی ہو یا مستشرقین ہوں، انہوں نے اس آیت کو جو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ان کتابوں کو پڑھ کے کیا ہے جو ہم بھی تفسیر کے طور پر پڑھتے ہیں۔ تو کچھ مفسرین سے بھی اس آیت کو بیان کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے، انٹرپریٹ کرتے ہوئے غلطی ہوئی ہے۔ انٹینشنلی نہیں ہوئی ہے لیکن خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، جس غلطی کی بنیاد پر ان لوگوں نے ان کو ریفرنس بنایا اور قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے پورے قرآن کا اور پورے اسلام کا رد کیا۔ اب میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا، اور پھر صحیح معنی کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسول کسی بھی رسول کو، ولا نبی اور کسی بھی نبی کو، الا اذا تمنا مگر جب اس نے تمنا۔ اب تمنا کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ جب اس نے قرات کی، جب اس نے تلاوت کی، القى الشیطان، تو شیطان نے اس میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیا، فی امنیتی، اس کی تلاوت میں، اس کے پڑھے ہوئے میں، امنیتی پھر تلاوت کے معنی میں استعمال کر لیجئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام توریت پڑھیں، کوئی سا بھی اللہ کا نبی جب تلاوت کرتا ہے اللہ کے کلام کو، تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کے کلام میں انٹرفیئر نہ کیا ہو شیطان نے، اور شیطان ان کے تلاوت کرتے ہوئے کچھ اپنے ورڈز بھی پٹ کر دیتا ہے ان کی تلاوت میں۔ اب آگے کہا کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ نے منسوخ کر دیا اسے، کس چیز کو؟ ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے ایڈ کیا تھا، جو شیطان نے ڈالا تھا ان کی تلاوت میں۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، اور پھر اللہ نے اپنی آیت کو مضبوط کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ایک بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جو اعتراض ہے، پہلے میں اعتراض سمجھا رہا ہوں آپ کو، جو مستشقین نے یا ایتھسٹ نے یا سلمان رشدی نے یا جتنے بھی لوگ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس آیت کو ریفرنس بناتے ہیں، اس میں یہ کہ اللہ کا نبی جب تلاوت کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے یا توریت پڑھتا ہے تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کے تلاوت کرتے ہوئے شیطان نے انٹرفیئر نہ کیا اور کچھ اپنے الفاظ نہیں ڈال دیے۔ شیطان وحی کے اندر انٹرفیئر کر سکتا ہے، یہ ثابت ہو رہا۔ اب جب وحی کے اندر وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں کتنی آیتیں ایسی ہوں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوں، شیطان کی طرف سے۔ ڈاؤٹ آ گیا نا کہ بھئی یہ جو آیت ہے، یہ جو آیت ہے، لیکن جو اب آگے اللہ نے بات کی فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، کہ اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے۔ لیکن کون کیٹیگرائز کرے گا کہ شیطان نے کیا چیز ڈالی تھی اور کیا چیز نہیں ڈالی تھی؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ منسوخ کر دیتا، لیکن کون کیٹیگرائز کرے گا کہ یہ جو آیتیں تھیں یہ تو اللہ کی طرف سے تھی، اور یہ جو آیتیں تھیں ان کو شیطان نے ڈالا تھا، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا؟ کون کرے گا؟ تو اگر ترجمہ یہ کرتے ہیں آپ تو اس سے ایک شک پیدا ہو جاتا، اور سونے پہ سہاگا یہ تو صرف ترجمے کی بات ہے۔ ایک روایت نے، ایک حدیث نے جس کی سند نہایت ضعیف ہے، اور کچھ مفسرین نے، کچھ محدثین نے تو اس کو موضوع، من گھڑت بھی لکھا،
وہ بھی ہماری پرانی کلاسیکل تفاسیر میں وہ روایت ملتی ہے جس روایت نے اور زیادہ اس معاملے کو بوائل کیا اور کھانا خراب کیا، اور وہ بھی تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے وہ روایت کیا ہے؟ سورۃ النجم کے جب نازل ہوئی نبی کریم علیہ السلام پر، تو سورۃ النجم کے اندر آیات ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، سورۃ النجم کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے ہیں، حضور پر سورۃ النجم نازل ہوئی ہے۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے دیکھا، کیا تم دیکھتے ہو لات اور عزیٰ کو؟ لات اور عزیٰ کو تم دیکھتے ہو۔ اس کو امام جریر نے، طبری نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور کئی اور لوگوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ کیا تم، اور اس آیت کے تحت نقل کیا کہ یہ آیت جو ہے نا کہ شیطان اپنی طرف سے ڈال دیتا، تو کیا ڈالتا ہے وہ؟ اس کے شان نزول میں اس حدیث کو نقل کر دیا۔ ایک تو آیت کا یہ ترجمہ اس طرح کرنے سے اور ڈاؤٹ پیدا ہو رہا تھا، اور اب ایک حدیث کو بھی نقل کر رہے ہیں جس سے اور ڈاؤٹ فل ہو رہا پورا معاملہ۔ وہ شان نزول میں کیا روایت پیش کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے ہیں، سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ میں آپ کو آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 27واں سپارہ ہے۔ اس 27ویں سپارے میں جب آپ سورۃ النجم کو تلاوت کرتے ہیں تو سورۃ النجم کی تلاوت کرتے ہوئے آیت نمبر آتی ہے، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، یا تم دیکھتے ہو لات اور عزیٰ کو؟ لات بت کا نام، عزیٰ بھی بت کا نام، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرا ان کے جو دیوی تھی وہ منات تھی۔ ان تین بتوں کے نام لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، تو شیطان نے، روایت میں آیا الگ الگ الفاظ ہیں کہ شیطان نے حضور علیہ السلام کے کان میں کہا تلک الغرانیق العلا، کہ یہ تینوں بڑی بلند ہستیاں ہیں، اور ان الشفاعۃ لہن لترجا، اور ان سے قیامت کے دن شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یہ دو ورس قرآن کی جو نہیں تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں شیطان نے کہہ دی۔ حضور نے ازیوم یہ کیا کہ وہی ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان دو آیتوں کو پڑھ دیا۔ جب ان دو آیتوں کو پڑھا تو سب لوگ سجدے میں گئے، مسلمان بھی سجدے میں گئے، اور مشرکین جو کافر تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات تو ہو گئی، ایک طرف اسلام کی بات بھی ہو گئی اور دوسری طرف اپنے بتوں کی تعریف بھی ہو گئی، تو وہ سب سجدے میں چلے گئے۔ پھر اب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لا اور کہا یا رسول اللہ، وہ جو آپ نے دو آیتیں پڑھ دی ہیں وہ میں وہی لے کر نہیں آیا، وہ تو شیطان نے کہی ہیں۔ الگ الگ الفاظ ملتے ہیں، میں آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ بہت کچھ لکھا گیا اس موضوع پہ اور الگ الگ الفاظ سے لکھا گیا، تو میں مفہومی ایک معنی بیان کر رہا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو نازل آپ پر ہوا ہے وہ تو الگ چیز ہے، اور یہ جو دو آیتیں ہیں یہ شیطان نے القاء کر دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس پر بڑے پریشان ہوئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بیان فرمایا۔ اب یہ روایت کہلاتی ہے قصہ غرانیق، اس قصے کو کہتے ہیں قصہ غرانیق۔ اب اس قصے کو بھی مستشرقین نے، ایتھسٹ نے، یا سلمان رشدی نے اور دیگر اس طرح کے لوگوں نے اس حدیث کو بھی کوٹ کر کے کہا کہ اب پورا اسلام ہی مشکوک ہے، پورا اسلام ہی ڈاؤٹ فل ہے، کہ جب پیغمبر کے کان میں شیطان کہہ کر جا رہا ہے اور پیغمبر یہ جان نہیں پا رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اللہ کا کلام ہے اور کیا شیطان کا کلام ہے، تو اب کیا پتا کہ 30 پاروں کے اندر کیا کیا شیطان کا کلام ہے اور کیا کیا اللہ کا کلام۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جب وحی مشکوک ہو گئی، ڈاؤٹ فل ہو گئی، تو پھر کیا رہا؟ اسلام کس پر بیس کرتا ہے؟ وحی پر۔ بھائی رسول اللہ پر وحی آئی تو احکام آئے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو، شرک کرو شرک نہیں کرو، شرک کرے گا تو کیا ہوگا، شرک نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ یہ سارے احکام جو حضور علیہ السلام پر آئے کس طرح ہیں؟ وحی سے۔ جب وحی ڈاؤٹ فل ہو جائے تو مجھے بتائیے پھر رہتا کیا؟ پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی رسالت مشکوک ہو جاتی ہے، اسلام پورا مشکوک ہو جاتا ہے الیاذ باللہ تعالی، اور اس طرح کے ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اس کو سمجھنا کس طرح چاہیے اس آیت کو؟ اللہ اکبر۔
اس آیت کو اس طرح سمجھنا چاہیے. پہلی تو یہ تھا اعتراض جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا کریں گے. ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر لوگوں نے جو ترجمہ کیا وہ بڑا اچھا ترجمہ کیا. میں 2-3 ترجمے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس آیت کو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو اور کسی نبی کو، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، لیکن جب اس نے تمنا کی. اب یہ تمنا تلاوت کے معنی میں نہیں ہے، تمنا کا مطلب تمنا ہوتا ہے. عربی میں کیا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تمنا کے معنی کسی چیز کی آرزو کرنا. انگلش میں کیا کہیں گے تمنا کو؟ وش کرنا. کسی چیز کی آرزو کرنا، تمنا کرنا. جب بھی اس نے تمنا کی تو القى الشیطان، تو شیطان نے رخنے ڈالے، رکاوٹ ڈالی، فی امنیتی، اس کی تمنا میں. اب پیغمبر کی تمنا کیا تھی؟ پیغمبر کی تمنا یہ تھی، ہر نبی کی تمنا یہ تھی کہ جو دعوت میں لے کے آئے، جو دین میں لے کے آئے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. یہ تمنا تھی پیغمبر کی. یہ تلاوت مراد نہیں آ سکتی، کیونکہ تلاوت مراد لیں گے تو پھر وہ ساری چیزوں کے ڈاؤٹس آئیں گے آپ کے. تمنا کو تمنا تک رکھیے، تلاوت کا معنی نہ کیجیے، کیونکہ عربی کے اندر بھی جو تمنا کا لفظ ہے یہ تمنا کے ہی معنی میں آتا ہے، آرزو کے معنی میں آتا ہے، ایک خیال کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نبی نے یہ تمنا کی کہ اس کی دعوت لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کے دامن میں آ جائے. تو شیطان نے رخنا ڈالنا چاہا، رکاوٹ ڈالنا چاہی، فی امنیتی، اس کی تمنا میں. فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے وہ جو شیطان نے رخنا ڈالا تھا، وہ شیطان جو رکاوٹ ڈال رہا تھا دین کے بڑھنے میں، اللہ نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا. ثم يحكم اللہ آیاتی، اور اللہ نے جو ہدایات کی آیت بھیجی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ نے ان آیتوں کو لوگوں کے دلوں میں مضبوط کر دیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اس طرح ترجمہ کریں گے آیت کا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، وہ بات ہی نہیں، وہ بالکل سرے سے بات ہی نہیں آئی. تلاوت میں رخنا ڈالتا ہے یا تلاوت میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ہے ہی نہیں. اس کی ایک تفسیر، ایک ترجمہ یہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے تھوڑا سا الگ کر دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، انہوں نے لکھا کہ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر سب کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ جب اس رسول یا نبی نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں اس نبی کے پڑھے ہوئے یعنی تلاوت شدہ کلام میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو ملا دیا. تو شیطان جو وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، اللہ انہیں زائل فرما دیتا ہے. پھر اللہ اپنی آیتوں کو اہل ایمان کے دلوں میں نہایت مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی انہوں نے اس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے منہ سے کوئی غلط کلمات نہیں پڑھے، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، انہوں نے کچھ غلط کلمات سن لیے جو کہ رسول اللہ نے کہے نہیں تھے. لیکن زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ زیادہ بہتر وہ چیز ہے جو اس سے پہلے میں نے بیان کی کہ ہر نبی دین کے بڑھنے کی تمنا کرتا ہے، اور اس تمنا کے اندر شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، منافقین کے ذریعے سے، کافروں کے ذریعے سے. تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو اپنے نبی کی دعوت کے اندر سے ہٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو دعوت دینا آسان کر دیتا. تو یہاں پر ایک اور ترجمہ سنیے تاکہ اور وضاحت کلیئر ہو جائے آپ کے سامنے. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس لیے میں 2-3 تراجم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو. کیونکہ یقیناً اگر کبھی کوئی آپ کو کافر مل جائے اور کہے کہ تو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، شیطان تو آیتوں کے اندر بھی انٹرفیئر کیا نہ پیغمبر کو، تو ہو سکتا ہے تمہارے قرآن کی بہت ساری آیتیں جو ہے وہ شیطان کی طرف سے والعیاذ باللہ تعالیٰ، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ایک اور تفسیر میں، ایک اور ترجمے میں لکھا کہ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول اور نبی بھیجا تو جب بھی اس نے کوئی ارمان کیا، جو بھی اس نے کوئی تمنا کی، تو شیطان نے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے، بس اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو، پھر اللہ اپنی باتوں کو قرار بخشتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا. علامہ غلام رسول شہیدی صاحب کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب بھی اس نے اپنی امت کی وسعت کی تمنا کی، یہ دیکھیں یہاں تلاوت کریں، اپنی امت کو بڑھانے کی، یعنی جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے امت بڑھے گی. ہر نبی نے ایسا کہ اللہ کے دین کے پیروکار بڑھیں،
تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر اس کی تمنا پوری ہونے میں رخنہ ڈال دیا. سو اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو زائل کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. تو کیا پتہ چلا یہاں سے ہمیں یہاں پتہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو تمنا کا لفظ ہے اس کا تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمنا سے مراد ارمان کرنا چاہیے. اب آئیے اس حدیث کی طرف جو ہے وہ جب آپ آتے ہیں تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں اس آیت کے تحت اس پورے مسئلے کو لکھا اور بہت ڈیٹیل سے لکھا، اور انہوں نے اس آیت کے ایک ایک حدیث کی سند کو بیان کر کے کہا اس میں یہ ضعف ہے، اس میں یہ ضعف ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی جب الشفا ہم نے پڑھی تھی تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا. لیکن ایک بڑے محدث ابن حجر عسقلانی اور چند جید علماء ہیں جنہوں نے ان انٹینشنلی بس روایت اس کو کر دیا. تو علامہ سعیدی پوری بات لکھنے کے بعد اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی طبع میں بعض جید علماء نے بھی اس موضوع روایت کو اس باطل تعویل کے سہارے اختیار کر لیا، یعنی پورا ڈیٹیل لکھا انہوں نے، جس کو ابھی ہم نے حافظ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے. تاہم یہ علماء صحیح العقیدہ ہیں، ان کی نیت فاسد نہیں تھی، انٹینشنلی انہوں نے ایسا نہیں کیا، صرف روایت پرستی کے روک کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کو اس باطل تعویل کے ساتھ اپنی تصانیف پر درج کر دیا. انہوں نے سوچا امام ابن حجر نے نقل کیا ہے تو ہم بھی نقل کر دیتے ہیں، یعنی غور نہیں کیا کہ اس روایت کو نقل کرنے کی وجہ سے کیا کیا خرابی آئیں گی. بس کیونکہ ابن حجر عسقلانی کے نام دیکھا تو بعد والوں نے بھی نقل کر دیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور مصنف یعنی علامہ سعیدی اپنے لیے کہہ رہے ہیں مصنف کے دل میں محبت رسول کو اور زیادہ کر دے. اے اللہ تو گواہ ہے. اب دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں. اے اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، علامہ سعیدی صاحب بہت شاندار عالم تھے. اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں، اور واقعی آدمی کو شخصیت پرست نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کیونکہ میں فلاں امام کو مانتا ہوں اب وہ امام صحیح کہے یا غلط کہے بس میں تو مانتا ہوں. کیا لکھتے ہیں علامہ سعیدی؟ اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی حرمت سے بڑھ کر مجھے کسی کی حرمت عزیز نہیں. میرے لیے سب سے بڑھ کر عزت اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی. اس کے علاوہ کسی عام آدمی کی عزت، اس کی حرمت، اس کی محبت میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے غالب نہیں ہے. میں نے جو یہ کوشش کی ہے وہ صرف اور صرف مقام رسول کے تحفظ کے خاطر کی ہے. اے اللہ اس کوشش کو قبول فرما، اس کو مصنف کے لیے توشہ آخرت اور مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بنا، اور مصنف کو بیش از بیش خدمت دین کی توفیق دے، اور اس کا ایمان پر خاتمہ فرما، اور دین کی نعمتیں اور سعادتیں اس کا مقدر فرما دے. یہ علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ غلام رسول سعیدی جب اس آیت کی تفسیر انہوں نے کی اور اس موضوع پر پورا رد لکھا انہوں نے کہ قرآن کریم کا اس طرح ترجمہ کرنا، اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا اور ایک جھوٹی روایت کو لانا، یہ سب کا سب جو ہے وہ غلط ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے. بلکہ اگر اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے ایک طرف تو اسلام مشکوک ہوتا ہے، دوسری طرف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اندر جو شان آپ کی ہے اس حرمت میں کمی آتی. اور پھر انہوں نے چند علماء کا نام بھی لکھا کہ جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں ان تفسیر کو نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے انٹینشنلی ایسا نہیں کیا ہے، لیکن بعد والوں کو چاہیے کہ ان کو فالو نہ کریں. ان کا بہت اچھا کام ہے دین کے اندر، لیکن جہاں جہاں ان سے غلطی ہوئی ہے ان کی غلطی کو غلطی تصور کرنا چاہیے، نہ کہ آدمی جو ہے کاپی پیسٹ مارتا ہوا آگے اس کو نقل کرتا چلا جائے. میں اب ترجمہ پیش کرتا ہوں اور پھر اختتام کرتے ہیں اس موضوع کا. میں سمجھتا ہوں کہ کافی کلیئرٹی، یعنی لکھا ہوا تو بہت ڈیٹیل میں ہے، لیکن میں نے چاہا کہ آج کے درس میں آپ کو کچھ کلیئرٹی اس حوالے سے دے دوں تاکہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے اس آیت کو پیش کر کے یا اس حدیث کو پیش کر کے کسی کو ایتھسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو لیکن یا تو اسلام ہی شک میں ہے یا تو قرآن ہی مشکوک ہے، تو وہ بندہ بیان کر سکے. اللہ اکبر. لیجعل ما یلقی الشیطان. اب اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، بعض اوقات جب مسلمان
ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں. مشرکین مکہ کے ظلم ستم سے تلے مکے میں کتنے عرصے رہے؟ 13 سال. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ نبی کی تمنا کیا ہے کہ اسلام پھیلے، اسلام غالب ہو، لیکن یہاں تو 13 سال تک ظلم و ستم ہو رہا ہے اور 13 سال بعد مجبور کیا جا رہا ہے کہ اب مکے کو چھوڑ دیا جائے. تو بعض اوقات کچھ دیر کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ مومنوں پر اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان شیطانی چکروں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے، اور جن کے دل میں سختی ہے، نفاق ہے، کفر ہے، وہ مسلمانوں کی ان مصیبتوں کو دیکھ کر اپنی جانب ایک راہ متعین کر لیں، ایک سائیڈ لے لیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر مسلمانوں کو کامیابی دے کر اہل ایمان کے ایمان مضبوط کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ڈاؤن فال آتا ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ریز کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کی حکمت ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان باطل خیالات اور فاسد شبہات کو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے، ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، یا منافق ہیں. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن لوگوں کے دل کفر و عناد کے باعث سخت ہیں. قاسیہ مانے بہت سخت دل کا ہونا، جن کے دل جو ہے کفر کے باعث سخت ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے، مسلمان جب مصیبتوں میں آ جاتے ہیں یا کچھ دیر کے لیے ڈاؤن فال آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائش کر دیتا ہے اس چیز کو منافق کے لیے اور کافر کے لیے، کہ کافر خوش ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے ہم ایمان نہیں لائے. دیکھو ایمان لاتا تو کس طرح مشکل میں ہوتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک یہ ظالم جو ہے وہ بڑی شدید مخالفت میں، دور کی مخالفت میں مبتلا ہے. اگلی آیت وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اب ایک طرف تو یہ منافق اور یہ کافر ہیں، دوسری طرف کیا ہے کہ اللہ رب العزت اسی میں 13 سال بعد مدینہ طرف ہجرت کرواتا ہے، اور ہجرت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بڑھنے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ فتح مکہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایک طرف ڈاؤن فال، پھر ڈاؤن فال کے بعد پھر ریزنگ ہے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، کسی کو گرانا، کسی کو اٹھانا، کچھ مشکل ڈالنا، مشکل کے بعد پھر آسانی کر دینا، اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے. تو اللہ کہہ رہا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، جان لے کہ وہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ أَنَّهُ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں صحیح علم دیا گیا ہے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ جو اسلام ہے، یہ جو دین ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، یعنی ترقی جب آئے گی، مشکل کے بعد جب آسانی آئے گی، اور جو مومن مشکل حالات میں کھڑے رہے، اور اب جب مسلمانوں پر اچھا دور آئے گا تو جنہوں نے مشکلیں دیکھی ہوں گی وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ آزمائش تھی ہمارے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ پھر سمجھ جائیں گے جو علم والے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ اس پر ایمان لائیں گے. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس رب کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. آخری کی 3 آیتیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو اللہ نے مومنوں کی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر تیسری بات کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو ہمیشہ شک میں رہتے ہیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ شک میں رہیں گے. فی مریا، شک میں رہیں گے، ڈاؤٹ میں رہیں گے. کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا. کس ڈاؤٹ میں رہیں گے؟ کہ یہ دین سچا ہے کہ نہیں ہے، اسلام سچا ہے کہ نہیں ہے، قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ، ولا یزال، ہمیشہ رہیں گے الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کس میں رہیں گے؟ فی مریتن، شک میں رہیں گے. کس سے رہیں گے؟ منہ، اس اسلام سے، اس قرآن سے، اس دین سے، اس پیغمبر سے شک میں رہیں گے. حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس الساعہ بغتتن، اچانک قیامت آ جائے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ دین سچا ہے کہ نہیں ہے، قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے، پیغمبر سچے ہیں کہ نہیں ہے. او یأتیہم عذاب یوم عقیم،
یا آ جائے ان کے پاس اس دن کا عذاب جو دن بانج ہوگا۔ عقیم کا ایک معنی ہوتا ہے بانج، بانج اس عورت کو کہتے ہیں جس کے بچہ نہیں ہو سکتا، تو دن کس سے بانج ہو سکتا ہے؟ عقیم کا معنی ہے کہ وہ دن جس کی رات نہ ہو، یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جس بستی پر آئے گا وہ دن میں اگر عذاب آیا تو بستی کے لوگ زندہ رہتے ہوئے شام نہیں دیکھ پائیں گے، عقیم ہے نا ان کے۔ اور عقیم اس دن کو بھی کہتے ہیں جس طرح بچہ پیدا نہ ہو تو عقیم کہا جاتا ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو آگے کی پوری لائف کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو سکتی، نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو جس دن کوئی کام نہ ہو سکے، آدمی کی کوئی بات نہ سنی جائے اور کوئی سکسیز اسے نہ ملے تو اس دن عقیم اس دن کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کا جس دن عذاب آئے گا تو اس جن پر عذاب آتا ہے وہ دن ان کو لوگوں کے لیے بانج ہوتا ہے۔ الملک یومئذ للہ، آخری کی دعا کہتے ہیں، فرمایا الملک یومئذ للہ، حکمرانی اس دن، یعنی اس دن حکمرانی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان اور اہل کفر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے اور وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، تو وہ نعمتوں والے باغوں میں رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان تمام جھوٹوں کے لیے اور کافروں کے لیے لہم عذاب مہین، بہت ذلت آمیز عذاب اللہ نے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے نافرمانوں سے، نافرمانوں کی صحبتوں سے اور دل کی سختی سے، پھر دوبارہ یہاں دیکھیں آج بھی ذکر آیا والقاسیۃ قلوبہم، والقاسیۃ قلوبہم کا معنی، قاسیہ معنی سخت ہو جانا، قلوبہم دل کا سخت ہو جانا۔ تو یہاں والقاسیۃ قلوبہم سے اللہ نے مراد دیا دل کس کے سخت ہیں کہ ہدایت اتر ہی نہیں رہی ہے۔ وہ دل کس کا سخت ہے؟ وہ دل سخت ہے کافر کا۔ اور جن کے لیے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، وہ کون ہے؟ وہ منافق ہیں، کہ جن کے دل میں ایمان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قرآن کریم نے کیا کہا پہلے پارے میں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان منافقوں کے دل میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس مرض کو اور بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کرے، دل کی تنگی کو دور کر دے، دل کو نورانی بنا دے، دل کو منور کر دے، دل کو نرمی عطا کر دے، اور مالک کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان جیسا دین سمجھنے کا حق ہے ایسا دین سمجھنا اور اسے آگے بڑھانا نصیب فرمائے۔ اور جن علماء نے اس موضوع پر لکھا اور اس موضوع کو کلیئرٹی دی امت کو، یقیناً ان لوگوں نے لکھا اور اس کی وضاحتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کی اور برکتوں کی بارش نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔